Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for grade 3. We are going to start unit 1. It's a beautiful lesson with title My Family. I'm going to tell you SLO based lecture division, then we'll understand what is the concept of this unit. So in lecture 1, under the title of formal and lexical skill, we'll learn about noun and we'll cover the SLO to recognize naming words as noun. Demonstrate use of some nouns from immediate and extended environment. Lecture 2, again under the title of formal and lexical skill, we'll learn about use of article and we'll cover the SLOs to identify a or an as articles, identify and use the definite article the. Recall and recognize that plural nouns do not take the article a or an. Lecture 3, again under the formal and lexical skill, we learn punctuation and capitalization, and we'll cover the SLO use punctuation according to the rules learned earlier and use capitalization according to the rules learned earlier. Lecture 4, we'll start reading and thinking. Under the title of reading and thinking skills, we'll learn about short and long vowel sounds, and we'll cover the SLO to pronounce and practice long and short vowels that occur in practice items and sentences in reading lessons. Pronounce long and short vowel sounds in plural. For example, a as in bat and a as in rain, a as in bed and e as in feet. Lecture 5, under the title of reading and thinking skill, we learn about hard and soft sound of C, and we'll cover the SLO to recognize and articulate hard and soft sound of C. Lecture 6, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at picture or title. Lecture 7, we'll continue reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to locate specific factual information to answer short questions based on the text and take dictation of familiar words studied in class. Lecture 8, under oral communication skills, we'll learn about how to use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express and show gratitude. Identify and use appropriate tone and non-verbal cues to differentiate to different communicative functions. And lecture 9, under title of writing, we learn about descriptive writing and numbers in words, and we'll cover the SLO to write simple descriptive paragraphs and write numbers from 50 to 100 in words. So my dear children and my fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit, and now let's understand what this unit is all about. So my dear children, first of all, the title of the unit is My Family. What does my family mean? मेरा खानदान, मेरा कुनबा, वो लोग जो हमारे साथ रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं. तो इस टाइटल से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक फैमिली का, एक खानदान का जिक्र है. राइट? सो लेट्स सी ये क्या स्टोरी है. यहाँ से स्टार्ट होती है आई एम उस्मान. एक बच्चा है जिसका नाम उस्मान है. इस स्टोरी में वो हमें अपनी फैमिली के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में बता रहा है. और वो क्या बता रहा है? आई लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं जी? दादा अबू, दादी अम्मा
اور نانا ابو اور نانی ماں, all are grandparents. اور یوزلی ہم اپنے دادا اور دادی کو گرینڈ پیرنٹس کہتے ہیں. پیرنٹس ہمارے امی ابو, انکل, چچا, ماموں, آنٹ, پھپھو, خالہ اینڈ سسٹر. سو یہ فیملی جو ہے اس میں کون کون ہے؟ عثمان ہے, اس کے دادا دادی ہیں, اس کے امی ابو ہیں, اور اس کے چچا اور ایک پھپھو اور ایک سسٹر ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی فیملی میں کون ہے تو وہ تمام افراد جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ ان کے بارے میں بتائیں گے. رائٹ. وی لیو ان میرپور ڈسٹرکٹ, یہ وہ جگہ ہے, آپ اپنے شہر کا نام بتائیں گے, آپ کہاں رہتے ہیں. اینڈ مائی فادر از دی ایلڈسٹ آف 3 siblings. سبلنگس کیا ہوتے ہیں؟ بہن بھائی. اور عثمان کے فادر جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں, دی ایلڈسٹ. مائی انکل, اب کن کا ذکر ہے؟ عثمان کے چچا کا. مائی انکل از اے ورکنگ مین. وائی چچا؟ کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ عثمان کے فادر سب سے بڑے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو عثمان کے انکل ہیں وہ اس کے بابا سے, اس کے ابو سے چھوٹے ہیں, تو جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ چچا ہوتے ہیں, اور جو ابو سے بڑے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جی, وہ تایا جی ہوتے ہیں. گڈ. سو مائی انکل از ورکنگ مین اینڈ مائی آنٹ از ان کالج. مینس میرے چچا جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور میری پھپھو جو ہیں وہ کالج آتی ہیں. ٹوگیدر وی ڈو سو مچ فن. یہ بیٹا امپورٹنٹ بات ہے, فیملی کے ساتھ ہم کتنا مزہ کرتے ہیں. فن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے آپ انجوائے کرتے ہیں. بیٹا اللہ کی بہت رحمتیں ہوتی ہیں, جہاں ہم اتفاق سے مل جل کر رہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ بہت سی رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیار اور محبت سے رہنا چاہیے. There is always laughter, shouting, etc. ہر وقت ہم ہنستے کھیلتے خوش باش رہتے ہیں. Shouting doesn't mean کہ ہم بہت شور کریں, یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھے طریقے سے رہیں. لیکن laughter means کہ ہم وہاں پر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ایک خوشی کا سا سما ہوتا ہے جس میں ہم ہنستے مسکراتے خوش باش رہتے ہیں. رائٹ. The only time when the house is quiet is at night, when everyone is asleep. ظاہر ہے جب سب لوگ سو رہے ہیں تو گھر میں بالکل خاموشی ہوتی ہے. The best thing about our family is that we never feel lonely. بیٹا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. اوکے, کہتے ہیں نا human is a social animal, we need people around you. ہم لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ اس میں ہماری فیملی ہے. ٹھیک. We all take care of each other in one way or the other. ہم ایک دوسرے کا ہر طریقے سے خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی رکھتے ہیں. ویری گڈ بیٹا. ہمیں اپنے گھر کا, اپنے فیملی ممبرس کا, اپنے نیبرس کا, ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں, ایک فرد بنتا ہے اس سے ایک خاندان بنتا ہے, خاندان سے آگے ایسے ہی یہ پورا ہمارا معاشرہ گرو کرتا ہے. تو جب ہم اپنے خاندان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں گے تو ہم ایک اچھے معاشرے میں بھی ایک اچھے انسان, ایک اچھے فرد کے طور پر پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ویری گڈ, شاباش. Early in the morning, it is my duty to search for my grandparents' glasses. یہ دیکھیں بیٹا, گھر کے اندر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بڑوں کو کہ ہمیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, ہم نے بھی کام کرنے ہوتے ہیں. تو عثمان نے اپنی ذمہ کیا ڈیوٹی لی ہوئی ہے کہ وہ صبح صبح اپنے دادا جان کے گلاسز, ان کے چشمے ڈھونڈ کے دیتے ہیں. کیوں؟ دین مائی گرینڈ فادر ریڈ نیوز پیپر. وہ اخبار میں سے اچھی اچھی باتیں پڑھ کر عثمان کو بھی بتاتے ہیں. ہی ڈراپس اس ٹو اسکول ایوری ڈے. وہ ہر دن عثمان کو اسکول لے کے جاتے ہیں. مائی گرینڈ مدر ٹیلس اس لولی اسٹوریز ایٹ نائٹ. دادی جان رات کو کہانیاں سناتی ہیں. ہر اسٹوریز گیو اس گڈ لیسنس. مائی مدر اینڈ مائی گرینڈ مدر شیئر دی کچن ورک. دیکھیں, دادی جان اور امی جان مل کر کچن کا کام کرتی ہیں. بیکاز مائی مدر از آلسو ورکنگ وومن. کیونکہ عثمان کی مدر بھی جاب کرتی ہیں, اس لیے وہ دادی جان کے ساتھ مل کر کچن کا کام کرتی. مائی انکل loves me a lot. He brings a lot of chocolates for me. My aunt is caring and loving too. She brings gifts and things for us. She helps us doing our homework. دیکھیں یہاں پہ بیٹا ایک امپورٹنٹ بات, جو سب ہمیں محبت کرتے ہیں, ہمیں گفٹ دیتے ہیں, ہمیں چاکلیٹس دیتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ بھی ضرور. اور اس کو کیسے آپ, ایون اف یو جسٹ ہگ دیم, آپ ان کو ہگ کریں, تھینک یو بولیں اور انہیں بتائیں کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, تو آپ بھی ان سے پیار کرتے ہیں.
She sometimes plays badminton and cricket with us. I help my younger sister with her homework. I learn values like sharing, patience, kindness from my family. अब जैसे आप छोटे हैं, आपको आपके बड़े हेल्प करते हैं, तो जो आपसे छोटे हैं उनको हेल्प करना आपकी जिम्मेदारी है. जैसे उस्मान, वो अपनी छोटी बहन को, यंगर सिस्टर को उसके होमवर्क में हेल्प करते हैं. ठीक है. और आप अपनी फैमिली से वैल्यूज़ कि अच्छा बच्चा बनने के लिए क्या हमें चाहिए, अच्छा इंसान बनने के लिए हमें क्या चाहिए. शेयरिंग, हमें जो कुछ हमारे पास है. बेटा शेयरिंग डजंट मीन कि आप चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देते रहे. इवन आप किसी को अच्छे वर्ड्स देते हैं, वो भी शेयरिंग है. शेयरिंग इज केयरिंग. वेरी गुड. पेशेंस, सब्र के साथ. कोई बात नहीं, अगर किसी से गलती हो गई है तो वी शुड इग्नोर इट. ये है सब्र. ठीक है. हमें ये नहीं कि व्हाई इट हैपेंड, क्यों ये हुआ, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. राइट. और काइंडनेस, मेहरबानी के साथ, मोहब्बत के साथ पूरे सबके साथ रहते हैं. Families should be loving and kind to each other so that all of us can grow together. बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो फिर अल्लाह ताला खुश होते हैं हमसे, हम अच्छा मुआशरा बनाते हैं और फिर सब के सब खुशबाश रहते हैं. राइट. तो ये प्यारी छोटी सी एक स्टोरी है. इंशाल्लाह कल हम इसको स्टार्ट करेंगे. और बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, फैमिली में हमारे लिए बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह रहमतें हैं और हमारी ज़िम्मेदारियां भी हैं. और एक बहुत खूबसूरत ज़िम्मेदारी जो आप बहुत आराम से अदा कर सकते हैं, वो क्या है, वो हमें कुरान सिखाता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इसरा वर्स 24, and lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say, my Lord, bestow on them your mercy, and they did bring me up when I was small. ये एक बहुत खूबसूरत दुआ है जो बच्चों को याद करनी है अपने पेरेंट्स के लिए. और अल्लाह ताला हमें कुरान में सिखा रहे हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के सामने सबमिसिव रहना है. बेटा हमेशा ताबेदारी से रहना है, हमेशा ह्यूमिलिटी से रहना है, फर्मा बरदार बन के रहना है. और उनके लिए हर रोज़ ये दुआ करें. आप अपने कारी साहब से, अपनी इस्लामियात की टीचर से इस दुआ को अरबी में भी याद करें. और ये बहुत खूबसूरत दुआ है कि या अल्लाह मेरे वालिदैन पर उसी तरह से रहम कर, उसी तरह से उन पर शफ़क़त कर जैसे उन्होंने मुझ पर की जब मैं छोटा सा था. जब हर बच्चे के पेरेंट्स, बेटा जब हम पैदा होते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कौन हमारी केयर करता है, कौन हमें हेल्प करता है, हमारे पेरेंट्स. और पेरेंट्स अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. उनसे प्यार करें, इस दुआ को सीखें और हर रोज़ ये दुआ ज़रूर उनके लिए मांगें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. कल इंशाल्लाह हम इस यूनिट के ग्रामर पोर्शन से इस लेसन को स्टार्ट करेंगे. और कल तक जो हमने आज अच्छी बातें सीखी हैं इनको दूसरों को भी बताएं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इनको अपने अमल में लाएं. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. Take very good care of yourself and the people around you. Allah Hafiz.